اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعت۔ ایمان، اسلام، قدر اور شفاعت کے بارے میں یہ حدیثیں آئیں گی اس میں۔ جی بات سمجھیے، امن کرنا۔ کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعت۔ ابو حنیفہ صبر نال پڑھی آواں گے تو تاں پھر کو واپس کس طرح پھر۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ الایمان والاسلام یہ دونوں ایک ہیں شرع کے عرف میں۔ ایک کبھی مراد لیا جاتا ہے اسلام سے انقیاد ظاہری اتوں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ عرابی ہے تو انہوں نے کہا نا آمنا، فرمایا تسی اجے اندروں نہیں جے ٹھیک آکھو اسی اسلام لے آندا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، سونیوں فرماؤ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ایتھے فرق سی، بے ظاہری انقیاد ہوئی ہے تے باطنی نہیں۔ اور اسی قبیلے سے ہے وہ کہ نطق کرے گی اس کے ساتھ حدیث باب آگے آ رہی ہے، اس میں دونوں فرق ہیں۔ ایمان کے آنے والے نے ایمان کے متعلق علیحدہ سوال کیا ہے، اسلام کے متعلق علیحدہ سوال کیا ہے، کیونکہ مراد لیا گیا یہاں ایمان سے تصدیق بالقلب کس کی؟ بضروریات الدین، ضروریات دین کو قلب سے حق سچ ماننا یہ ایمان ہے۔ اور مراد حدیث پاک چاہ رہے اگوں مراد اسلام سے عمل بے ارکان دین تے عمل و شرائع الاسلام و شعائر ہی ہے، اور دلالت کرتا ہے یہ اس بات پر کہ انہا کہ وہ کیا ہیں، وہ ارکان دین شرائع ہیں اور شرائع ہیں، نہ کہ کیا ہیں، کیوں زیادتی لفظ شرائع کی حدیث میں اسی پر حمل کیا گیا۔ وہ جو واقع ہے اسلام کے لفظ میں بغیر زیادتی کے کیڑا کہ جیسا کہ ہے کہ بونی الاسلام ولا خمس، بس لفظ قدر او بالقدر، قدر وہ ہے کہ تقدیر بنائی اس کی اللہ تعالیٰ نے ازل میں ایسے امور سے جو ہونے والے ہیں، پس جاری ہوتے ہیں وہ امور وجود میں اس کے مطابق جو اللہ نے ان کی تقدیر بنائی یا اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سنیں، دھیان کریں۔ اچھا جی، اور شفاعت کیا ہے؟ جڑی بے سونے دی شفاعت ہے، شفاعت شامل ہے رفع درجات کو بھی اور عفو سیئات کو بھی۔ شفاعتیں دو ہیں کہ بھی سیئات کی معافی کے لیے بھی ہوگی، وہ سیئات صغیرہ کبیرہ، اور رفع درجات کے لیے بھی ہوگی، جیسا کہ دلالت کرتی اس پر احادیث مستفیدہ یعنی خبر واحد سے اوپر اس باب میں۔ پس لانا احباب کی احادیث کا جو آگے آ رہی ہیں وہ برہان قاہرہ ہیں اور دلیل باہرہ ہیں اس بات پر کہ امام صاحب کا دامن پاک ہے شعب الاعتزال سے۔ بھی بعض آکے امام صاحب معتزلی ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا تقدیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو امام صاحب یہ خود حدیث لا رہے ہیں تو اس لیے لا رہے ہیں کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں۔ محض یہ مقال ہے ارذال لوگوں کا، رذیل لوگوں کا، جنہوں نے امام صاحب کے بارے میں یہ قول کیا ہے۔ اور آپ یا مورا بھی تے یا مارا بھی شرح ہوتا پی اتھلت لکھنا لابد نے ینصر غیر منصرف جی قال بینا
عليه وسلم إذ بصرنا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلت لصاحبي هل لك أن نأتيه فنسأله عن القبر قال نعم فقلت دعني حتى أكون أنا الذي أسأله فإني أعرف به منك عارف بھی ٹھیک ہے چلو قال فانتهينا إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا نتقلب في هذه الأرض فربما قدمنا البلدة بها قوم يقولون لا قدر فبما نرد عليه قال أبلغهم مني أني منهم بريء ولو أني وجدت أعوانا لجاهدتهم ثم انشأ يحدثنا صبر انہاں کو ترجمہ کرنا پھر آگے پھر پڑھی. اچھا جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب علقمہ بن مرثد سے، وہ جناب یحییٰ بن یعمر سے، جناب یعمر جو دادا استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی سنا میں کہ مع صاحب لی جی کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں. بیٹھے پہ یہ حدیث روایت کیا ہے ابن خسرو والحارثی نے اپنے مسندوں میں اور امام محمد نے آثار میں. یہ میرا ساتھی کون تھا؟ یہ حمید بن عبد الرحمن حمجری. اسی دو میں حج کرن چلے سا یا عمرہ کرن جیسا کہ مسلم میں ہے اور اس کی مثل ابو داود میں ہے. اور اچھا جی خیر ملا علی قاری صاحب نے بھی اس کا تعارض نہیں کیا. تو ہویا کہ نال تیار رکھی ہمیں اچانک نظر پڑی ہم جناب عبداللہ بن عمر پر. اساں جناب عبداللہ بن عمر نو ویکھیا مدینہ شریف وچ. تو پس کہا میں نے کنا او یحییٰ کہندے نے دھیان رکھی کہا میں نے اپنے ساتھی کو کیا ہے تیرے لیے یہ کہ آئیں ہم جناب عبداللہ کے پاس پس سوال کریں ہم ان سے قدر کے بارے میں. بے تیرا دل کرتا ہے چلیے تقدیر کے بارے سوال کریے. تو کہا ساتھی نے کنے او یحییٰ او حمید نے کہ کہا نام. پھر یحییٰ کہتے ہیں میں نے کہا چھوڑ تو مجھے حتیٰ کہ ہوں گا میں وہ کہ سوال کروں گا ان سے. لفظی معنی کرا رہے ہیں تو یحییٰ کہ اچھا بھی گل سن چل دیا سوال میں کرنے تو بولی نہ چپ رہے جی. اچھا جی اسی چلے گئے کیوں آخیا کیونکہ میں پہچانتا ہوں ان کو تیری بنسبت کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے نال چوکھا جاننا وہاں اس وجہ سے سوال میں کراں گا جی. سنیں ہی ایشا بس قالا تو کہا یحییٰ نے پس ہم چلے گئے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فانتہینا وصلنا کی جواہر کے اندر یہ بھی لفظ زیادہ ہیں. فقعدنا الیہ اسی انہوں دے کول بہ گئے تو پس عرض کی میں نے اے ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے بے شک ہم نتقلب ہم پھرتے ٹرتے ہیں اس زمین میں اسی ٹرتے پھرتے رہنے زمین پس بساؤ کا تاتے ہم ایک شہر میں بھی اسی کدی کدی بعض دفعہ ایہو جے شہر چلے جانے ہیں کہ اس میں ایک قوم ہے جو کہتی ہے کہ لا قدرہ کوئی قدر تقدیر کوئی نہیں ہے گی جی بندہ آپ اپنے کام کیتی جاندہ ہے کوئی پہلوں کوئی شے نہیں ہے گی. تے پس کس کے ساتھ رد کریں ہم ان پر اسی انہوں نے کی جواب دیا کریے سن سوال دا جواب دسو. تو سنیں انا نتقلب ولفظ مسلم قد ظاہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن کہ ظاہر ہوئے ہم سے پہلے کچھ لوگ جو قرآن تو پڑھتے ہیں پھر بھی تقدیر دا انکار کر دیں. بہا قوم یہ جملہ صفت للبلدہ لا ماضینی فبما نرد ما استفہامیہ یعنی کس شے کے ساتھ جواب دیں ہم ان کو پس ہو جائیں وہ خائب و خاسر. رد جواب بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے او ردوہا بھی انہوں نے جواب دیو. قالا فرمایا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی پہلا تیجے کہ پیغام پہنچا دو ان کو میری طرف سے کہ بے شک میں ان سے بری ہوں. اے گل ہوئی نا بھئی جدو تو آنے کو جو لوگ لبنا تھا کہ جے ساڑھی ملاقات عبداللہ بن عمر نال سرکار دے صحابی نال ہوئی ہے انہوں نے فرمایا بھی میری طرف پیغام دو میرا انہوں نے کوئی تعلق نہیں جڑا تقدیر دا منکر ہے جی.
اور فرمایا کہ اگر بے شک میں پاتا آوان لشکر تو البتہ میں جہاد کرتا ان سے. مینوں اگر کوئی بندے مل گئے نا تو میرے سامنے خود قوم ہے تو میں تو انہوں نے جہاد کراں گا جی, انہوں نے ماراں گا. یعنی مقاتل اللہم, کیوں؟ لے نفی شر فی الدین, دین وچ شر دی نفی واسطے میں انہوں نے کی کراں گا؟ جہاد کراں گا جی. بس پھر آپ شروع ہوئے کہ جناب عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرنے لگ گئے. ہمیں اگلی منع کرستہ روایت کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جناب علقمہ سے وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے. یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں اسی اثناء میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اچانک نظر پڑی ہماری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر. بس کہا میں نے اپنے ساتھی کو کیا ہے تیرے لیے یہ کہ آئے ہم عبداللہ بن عمر آیا کا مطلب انہوں نے باہر گیا جائیے بس سوال کریں ہم پر ان سے قدر کے بارے میں. تو کہا ساتھی نے ہاں. بس کہا میں نے چھوڑ مجھے حتیٰ کہ ہوں میں وہ کہ سوال کروں میں حضرت عبداللہ سے. بس بے شک میں زیادہ پہچانتا ہوں ان کو تیری بنسبت. اچھا آ جا بول جی 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 شابہ. اس نے ساتھی نے صاحب نے کہا نہ قال یحییٰ کہتے ہیں بس ہم گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بس عرض کی میں نے اے ابو عبد الرحمن بے شک ہم پھرتے رہتے ہیں اس زمین میں. بس بسا اوقات آتے ہیں ہم کسی شہر میں, اس شہر میں قوم ہے وہ کہتے ہیں نہیں قدر. بس کس چیز کے ساتھ جواب دیں ہم انہیں؟ تو فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچا تو انہیں میری طرف سے یہ بات کہ ان سے میں ان سے بری ہوں اور اگر میں پاؤں آوان ساتھی تو البتہ جہاد کروں گا ان سے, یعنی انہوں نے لڑاں گا جی میں. پھر آپ شروع ہوئے کہ حدیث بیان کرنے لگے ہمیں. ہن پڑھو جی قال, ہن حدیث شروع قال. وہ جی پہلے پڑھی وہ جناب عمر کو روایت ہے, ان دے تین دے لفظاں وچ فرق ہے جڑے جڑے سند نال آئی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبل شاب جمیل ابیض حسن لمۃ طیب الریح علیہ ثیاب بید السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک, السلام علیکم. قال فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورددنا معه وقال ادنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ادنو فدنا بنوبة او بنوبتين ثم قام موقرا له ثم قال ادنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادنو. اے موقع بھی تے موقرن توقیر عزت کرتے ہوئے جی. فدنا حتى الصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صبر. چلیں جی. قال جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا بینما اسی سنا میں, یہ ما زیادہ ہوتا ہے مضاف الی الجملہ کی طرف, بین دی اضافت ہوندی اگے تے وچ درمیان چ ما کی ہوندا ہے زیادہ. اسی سنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. بسم اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جماعت تھی آپ کے اصحاب سے. راحت جمع من اصحابی 3 سے 10 تک سنی نال دھیان کیتی ہمیں تے اسی بیٹھے ساں تے اچانک اقبالا سانحا من قدام سامنے آیا. اچانک سامنے سے آیا ایک جوان, یعنی حایت میں وہ جوان تھا, جمیل صورت میں جمیل تھا, سفید رنگ تھا, حسن اللمہ تھا. لمہ بے کسر لام تشدید میم وہ بال جو یلمو بالمن کے بے جڑا موڈیاں تک پیندے ہون, بھئی سونی زلفاں ہوندیاں سن جی. تے طیب الریح اچھی خوشبو والا تھا, اس پر سفید کپڑے. پس عرض کی اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اندنے تخصیص للتعظیم کیے
سونےو تواڈے تے سلام، تے پھر عام سلام دیتا السلام علیکم تعمیم، جیسا کہ وہ سنت ہے اسلام کی، سلام سارے نو دیو۔ قالا جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ پس جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب، اور جواب دیا ہم نے بھی سرکار کے ساتھ اس کو کس کا سلام کا، وہ دور کھڑا ہوا، پس عرض کی ادنو یا رسول اللہ استجازہ لإظہار العظمت، سبحان اللہ، عرض کی، یہ حمزہ استفہام مقدر ہے، کیا قریب آ سکتا ہوں میں یا رسول اللہ، سونے میں اگے آ سکتا ہوں؟ فرمایا ادنو قریب ہو جا، پس وہ قریب ہوا، ایک قدم یا دو قدم، پھر کھڑا ہو گیا وہ رجل عزت کرتے ہوئے سرکار کی توقیر عزت کی وجہ سے، پھر وہ دو قدم چل کر کھڑا ہو گیا۔ پس عرض کی کہ کیا قریب پھر عرض کی کہ قریب آ جاؤں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا فرمایا ادنو، اے ہا سکت دیجے سکتے دی نال لائی، ادنو، تو پس قریب آ گیا، حتیٰ کہ ملا دیا اس نے اپنا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ، ایک منٹ، اور رکبتہ بعض روایات میں ہے وضع یدیہ علی فخذیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے اوپر رکھ دیے۔ چلو جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی اثناء میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ایک جماعت اور تھی جی۔ اچانک آیا ایک جوان جمیل سفید حسن اللمہ، اچھی خوشبو والا، اس پر سفید کپڑے، بس عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بس جواب دیا اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے جواب دیا ہم نے آپ کے ساتھ یار، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرض کی کیا قریب ہو جاؤں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آ جاؤں، فرمایا قریب ہو جا، پس قریب ہوا ایک قدم یا دو قدم، پھر کھڑا ہو گیا رجل سرکار کی عزت کرتے ہوئے، پھر عرض کی اس نے کیا قریب ہو جاؤں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھو نا یہ سارا کچھ سیکھو نا اتوں بے، جدوں سیکھنے واسطے جاؤ تو کہڑے ادب نال جائیدا ہے، کہندے پیو نا میرے یارو جی۔ بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہو جا، بس قریب ہوا حتیٰ کہ ملایا اپنا گھٹنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ، فقال اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ اے گل سنانے واسطے آپ نے حدیث سنائی انہاں دوواں نوں، حدیث تے پھر ساری سنائی نا، اے چونکہ وہ تقدیر دا مسئلہ سی تے اے بھئی سونے نے اے گل فرما دیتی ہے، بس گل ختم۔ قال صدقت، فقال فعجبنا من تصدیقہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ صدقت کأنہ یعلم۔ چلو جی، بس عرض کی خبر دیں آپ مجھے ایمان کے بارے میں، سونیو ایمان دی خبر دیو، کی دیو؟ اور ویکھو نا انل ایمان، ایمان سے مرادی مومن بے، مومن نہیں مومن بے، جس کی تصدیق کرنی ہے ان چیزوں کی خبر دیں، تو جس کی تصدیق کی جائے گی وہ مومن بے ہوگا۔ اور دھیان کریں جی کہ سونےو مومن بے کی خبر دیں تاکہ مطابق ہو جائے جواب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے والے ہیں امور سے، وہ امور کے مناسب ہے یہ کہ ایمان لایا جو ان کے ساتھ اگو سونے سارے کھول دیتے،
اور تصدیق کی جائے ان کی حقیقت کے ساتھ، ان کی واقعیت کے ساتھ، نہ کہ یہ تفسیر ہے ایمان کے معنی کی بھی ایمان کس کو کہتے ہیں، نہیں مومن بے کیڑے کیڑے نش او اے آمن تو باللہ وچ مومن بے بیان جے جنہاں نال ایمان لے آونا ہے، ایک ہی ایمان دی تفسیر او تکیے ایمان کیے وہ تصدیق قلبی بما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کو دل سے حق سچ ماننا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو پورے مومن بے جو تفصیل ہے وہ یہ جو حدیث میں آ رہی ہے، اور اقرار جو ہے نا زبان سے ہمارے نزدیک یہ شرط ہے احکام کے اجراء کے لیے، تحقیق یہی ہے اللہ تحقیق ہے۔ تو پس یہ مومن بے ہو گیا اجمالن کیڑا تصدیق قلبی تے اے ہن سارا۔ اچھا جی انل ایمان، انل اچھا اگلا پڑھ لیے نا تو پھر میں تنوت کرتا ہوں جی۔ قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کہ ایمان لائے تو اللہ کے ساتھ بذات ہی اور ایمان لائے تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ۔ بین استور سوال جواب لکھا جائے، لکھا کچھ ہے کون لکھی؟ مراد بھی ہی عام من النبی، رسول خاص نبی عام اگر ہو تو پھر یہاں رسول میں انبیاء نہیں آتے۔ یہ جو دوسرا ہے کہ رسول عام ہوتا ہے نبی خاص ہوتا ہے، تو عام کے اندر سارے خاص آ جاتے ہیں، یہاں یہ معنی کرنا ہے۔ اور ایمان لائے تو اللہ کی ملاقات کے ساتھ کہ اللہ نال ملاقات ہونی ہے، اور ایمان لائے تو یوم آخر کے ساتھ، اور ایمان لائے تو قدر کے ساتھ، اس کے خیر کے ساتھ اور اس کے شر کے ساتھ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اے ایمان، اے یہ ایمانیات، بس عرض کی اس آنے والے نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اے جنہیں سونا جواب دے دیتا۔ تو قالا جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پس تعجب کیا ہم نے اس کی تصدیق کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہیں تصدیق کی تھی، اور قول اس کا صدق تھا جی، گویا کہ وہ جانتا ہے، سوال تک کیتا ہے کہ پتہ نہیں، تو جسے لے آکھیا تساں سچ آکھے ان دا مطلب ہے کہ پہلوں یہ جاندا ہے بھی سانو تعجب ہویا، سانو بس سکھن آیا تے آندا ہے کہ تساں جڑا جواب دیتا ہے نہیں بالکل سچ ہے جی تے ان دا مطلب ہے کہ بھی پہلے اس گل نو جاندا ہے۔ اچھا ویکھو جی انل ایمان، ظاہر الفرق بین الایمان والاسلام اطلاقات شرعیہ میں نصوص میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنو ایمان اعتقاد القلب ہے اور اسلام انقیاد الظاہر ہے، اے جے فرق اطلاقات شریعہ کے اندر۔ اور اسی پر یہ حدیث حضرت انس کی جو ان کو آپ نے مرفوع کیا کیڑا فرمایا کہ اسلام اعلانیہ ہوتا ہے تو ایمان قلب میں ہوتا ہے۔ بزرگو اسلام تو مطلب کی کہ اسلام انقیاد ظاہر ہے تو ایمان قلبی شیب ہے۔ اخرج ابن ابی شیبہ فی مصنف۔ پھر حدیث آئی ہن پڑھی جے، نکالا ہے اس کے ابن حبان نے فی صحیح عن عمر رضی اللہ عنہ رافع بلفظ، اتھے لفظ نے کیڑا کہ ایمان لائے تو یہ الایمان، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایک تو ایمان لائے تو جنت کے ساتھ، نار کے ساتھ، میزان کے ساتھ، ایمان لائے تو اٹھنے کے ساتھ، مرنے کے بعد، ایمان لائے تو قدر کے ساتھ، خیر ہی و شر ہی۔ اور تحقیق وارد ہے ایمان بالقدر کس میں؟ آثار متواترہ میں ہے، مان صاحب وہ متواتر ہیں، دھیان کریں۔ پس جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایمان بالقدر یہ نظام توحید ہے، ایمان بالقدر ساری توحید اس نال کہ منو کہ اے سب کچھ اللہ دے حکم نال۔ آخرہ جاؤ دیلمی فی مسندی، اور مسند دیلمی کی حدیث میں مرفوعاً ہے ایمان بالقدر یذہب الہم والحزن، جدوں یہ پتہ ہے کہ ہر شے اللہ دے پاس ہے کوگو جی تے پھر پریشانیاں کو نہیں ہوندیاں، پریشانیاں تے یہ نہیں بس سمجھا سی بہن جو ہوئے گا تو ہو انج گیا،
کہ ایمان بالقدر لے جاتا ہے ہم اور حزن کو، اخرج حاکم فی تاریخی والقضائی فی مسند شہاب۔ اچھا جی، والقائہ، والے لکھا کتھے اے بالقبر والبعث، بے قبر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یا مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت پیش ہونا ہے، یا اس سے مراد ہے لکھا سے اے برؤیت فی الجنہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ظاہر ثانی ہے کہ اس لکھا سے مراد ہے کہ ایمان لا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ اہم فی النزاع محتم بشان وہ اثبات البعث ہے، مرنے تو بعد اٹھنا ہے، پھر اگلا نظام شروع ہونا ہے، اسی لیے تو کاسورہ فی القرآن ہے والیوم الآخر، بار بار آتا ہے کہ آخرت والے دن پر ایمان لے۔ آخرت والا دن کہڑا؟ قیامت کا دن، وہ کہڑا دن ہے جڑا مرنے تو بعد اٹھنے کے وقت شروع ہونا ہے جی، یعنی یوم دین والجزاء حشر نشر کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے ایمان لا تم والبعث بعد تابع ہوئے اس پر مطر براق بلفظ بالموت، ایمان لا موت پر، اور باس بعد الموت پر بھی، بالقدر یعنی ایمان لا اس بات کے ساتھ کہ امور مقدرہ سارے کے سارے، خیر ان کی شر ان کی، یہ من قضاء ہی تعالی ہیں تو وہ امر ہی تعالی ہیں، سنیں ہی۔ اچھا جی، کانہ یعلم، کیونکہ تصدیق تو نہیں متصور ہوتی مگر مسبوق بالعلم پہلے ہوئے، اور سوال کا قانون ہے کہ مسبوق بالجہل ہو، سوال دا مطلب انہوں پتہ کوئی نہیں، تے تصدیق دا مطلب پتہ ہے، اے جڑا منافات ہوئی ہے نا، اے موجب تعجب جو ڈالنے والی گل سی سانو جی۔ اچھا جی، قال من کر لی کرنے ہیں بس فرمایا رسول اللہ، بس عرض کی اس نا ٹھیک ہے کہ خبر دیں آپ مجھے ایمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے کتابوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ، اے اللہ پر اللہ کے ساتھ، دو میں لفظ ٹھیک نے جی، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ، اور یوم آخر کے ساتھ، اور قدر کے ساتھ، خیر قدر اور شر قدر، کیا ایمان لا من اللہ تعالی۔ بس عرض کی اس رجل نے صدقتا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس تعجب کیا ہم نے اس کے تصدیق کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا قول گویا کہ وہ جانتا ہے ایک مسئلہ اے جڑا انہاں پوچھا سی ہے پورا ہو گیا کہ بھی تقدیر ہے اور ساری اللہ دے پاسوں جڑا منکر ہے بدتینت جی قال فاخبرنی عن شرائع الاسلام ما هي جی اقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة قال صدقت فعجبنا لقوله صدقت۔ اچھا جی کالا عرض کی اس رجل نے پس خبر دیں آپ شرائع الاسلام سے کہ وہ کیا ہیں، خبر دیں آپ وہ کیا ہیں، سونے سانو اس گل دی خبر دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک سبیل کی، اور رمضان کے روزے رکھنے 1 2 3 تے 4 آ گئے تے 5واں کلمہ ہو تو سب تو پہلے بھی جی اور غسل کرنا جنابت سے دے وچ 5ویں شے آئے کیڑی اغتسال من جنابت۔ عرض کی سچ فرمایا آپ نے پس تعجب کیا ہم نے اس کے قول صدقتا سے، مانا کر پھر میں عرض کرا شابت شابت۔ عرض کی اس رجل نے پس خبر دے مجھے اسلام کے شرائع کے بارے میں کیا ہے وہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا بیت اللہ کا اس کے لیے جو طاقت رکھتا ہے بیت کی طرف راستے کی، اور رمضان اور روزے رکھنا رمضان کے، اور اغتسال من الجنابت۔ عرض کی اس نے صدقتا، بس تعجب کیا ہم نے اس کے قول صدقتا سے۔
اچھا جی واپس آؤ. ان شرائع الاسلام یعنی فرائض الاسلام تے ارکان الاسلام وہ جو اسلام کا مدار ہیں. یہ حدیث رواہ مسلم نال حوالے بھی ہیں نا، و ترمذی و ابو داؤد نال لکھے جا نمبر والنسائی وغیرہ من طریق احمش بن حسن عن عبداللہ بن بریدہ یحییٰ بن نعیم مطول مفسر رواہ البخاری نحو عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال الترمذی وفی الباب عن طلحہ بن عبداللہ وانس بن مالک و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا جی مسئلہ اس حدیث میں بیان ہے اخلاص اور مراقبہ کے بڑے ہونے کا. اخلاص تے مراقبہ دی عظمت بیان کیتی ہے گواری جی. ایک اور اس حدیث میں یہ ہے یہ مسئلے بیان ہو رہے جی کہ عالم جب سوال کیا جائے وہ اگوں آ رہا آخر تے سوال کیتا قیامت دا تو سونا فرمائے یہ گل نہیں پوچھنی جی کہ عالم جب سوال کیا جائے اس چیز سے جس کو جانتا نہیں ہے تو وہ کہہ دے لا ادری اور نہیں کم کرے گی یہ بات اس کی جلالت سے بلکہ دلالت کرے گی اس کے ورع اس کے تقوی اس کے وفور علم پر کہ کی آخ دے جی مینوں پتہ نہیں کسی اور کو پوچھ لو. ایک تیسرا اور یہ کہ سوال کیا جائے عالم تاکہ جان لے سامعون کیونکہ انہیں آ کے بڑی محفل ہی سوال کیتا ہے تو کدے کدے سوال اس واسطے کریدا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جی. اور یہ بھی ایک بڑا بہترین طریقہ ہے جی. مثلا جمعے والے دن ایک بندہ جہاں نا جی اٹھ کے رکا دے بندہ آ کے جائے ایک بندے سوال پوچھا جے مسئلہ تو میں انہوں نے پہلو تیاری کیتی ہوئے بھی تو دسنا ہے سوال کرنا ہے تو کتاب کور رکھی حوالہ لایا ہوئے تو پھر کٹ کے یار بھی اے مسئلہ اس بندے پوچھا ہے تو ایک کتاب لکھا جے مسئلہ اینجے. یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے مسئلہ دسنے دا سمجھو اے شاباش. اور احتمال ہے یہ کہ جبریل علیہ السلام کے سوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پاک کے حضور میں کہ جبریل نے ارادہ کیا ہو یہ کہ دکھائے صحابہ پاک کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علوم سے بھرے ہوئے ملیون اور یہ کہ آپ کا علم ماخوذ ہے کس سے پس زیادہ ہو جائے رغبت صحابہ پاک کی اور خوشی ان کی اس میں. اور یہ ہے معنی بقول ہی کیا کہ جا سونے فرمایا سی کہ جبریل آئے نے یعلم الناس دینہم اس واسطے آئے نے کہ انہوں دا دین انہوں نے سکھان. اچھا جی بھی ایک رجل دی شکل وچ آئے نے کون جبریل. اور یہ کہ اس حدیث وچ اے مسئلے نے یہ کہ ملائکہ مثل بن جاتے ہیں جس صورت میں بھی چاہیں بنی آدم کی صورت سے پیڑیاں صورتیں نہیں سنیا جی بنی آدم دی کسی بھی صورت ظاہر ہونا چاہتے وہ ہو سکتے ہیں جی. اچھا جی جیسا کہ ارشاد الساری میں ہے قال واخرج المؤلف فی التفسیر و فی الزکوٰۃ مختصر و مسلم فی الایمان و ابن ماجہ فی السنہ بتمام و فی الفتن ببعض ابو داود فی السنہ اے والد دیتے ہیں سارے و نسائی فی الایمان و قضا ترمذی و احمد فی مسندی والبزار بسناد حسن و ابو عوانہ فی صحیح سے جڑے بیان ہو رہے جی واخرج مسلم ایضا عن عمر بن الخطاب ولم یخرج البخاری بوجہ اختلاف کے اس میں اس کے بعض روات پر. و بالجملہ پس یہ حدیث آ جڑی ساری یہ جلیل ہے بڑی عظیم حدیث ہے حتیٰ کہ کہا ہے قرطبی نے کہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس حدیث کو ام السنہ کہا جائے. کیا کہا جائے بھئی ساریاں سنتاں دی سارے دین دی ماں حدیث جی سبحان اللہ. بوجہ اس کے جو متضمن ہے وہ اس کو یعنی جمل من جمل علم ہا کے سے اندر علم دے بڑے 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 جملے. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشتمل ہے جمیع وظائف عبادات ظاہرات جمیع وظائف باطنہ من عقود الایمان ابتداء و حالا و معالا سارے مرتبے موجود نے اور جوارے کے اعمال کا ذکر ہے اور باطن کے اخلاص کا ذکر ہے اور تحفظ من آفات الاعمال کا ذکر ہے حتیٰ کہ علوم شریعہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں اسی حدیث کی طرف اور نکلتے ہیں اسی سے. اگوں پھر شروع جان اس بات کو یہ حدیث اخرج ابو داود اے سند دے نال
تے واخرج ایزن من طریق فلاں نظر آ رہے ہیں. وقال ابو داود اس میں اضافہ بھی ہے کمی بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ فمل اسلام قال اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت صوم شہر رمضان اغتسال من الجنابت. ابو داود نے یہ جو جناب علقمہ آئے ہیں نا اور استاد امام صاحب دے ایک کتے علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود دے شاگرد دو نہیں اے علقمہ انہیں گلا کہ یہ مرجیہ جڑا ایک فرقہ ہے انہیں بچوں نے. میں کہتا ہوں شاید کہ یہ طریق الاسناد امام کی ان علقمہ اور ساکت یہاں راوی درمیان علقمہ و ابن یامر وہ سلیمان بن بریدہ ہو سید اور علقمہ عامہ ما یروی انو اور تائید کرتا ہے اس کی طریق ابو داود الاخر ہی. بہرحال کلام رجال میں اجر سند وچ ہم کہتے ہیں علقمہ بن مرصد یہ ابو الحارث کوفی پس وہ صحاح ستہ کے رجال سے ہیں اس پر تو سوال ہی نہیں ہے اور سیکا ہیں اور نہیں منسوب کیا ان کو ارجاء کی طرف جیسا کہ وہ ان کی عادت سے ہے مرجیہ میں حتیٰ کہ کہا ہے بین طور کہ ان کو مرجیہ ہونا کر لوگوں نے تانا دیا ہے حالانکہ ہے نہیں ہے. اور واخرج لہ مسلم فی صحیحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اس میں جو نہیں شمار کیا کہ اتنی حدیثاں روایت نہ کروں جی بلکہ سمجھا جاتا ہے جناب علقمہ کے مناظرے سے اور جناب عطاء بن ابی رباح کے مناظرے سے علی مواہل امام اس مسند میں علی رواہ ہے نا ہاں علامہ رواہ الامام اگوارہ ادھر غلطی ٹھیک کرنے والی جیسا کہ روایت کی امام نے اسی مسند میں کہ جو ہے نا کہ وہ اولاً میلان کرتے تھے کدھر کیونکہ کہا ان کو عطا نے یب ناخی کہاں سے گمراہ ہویا لے قدر پس بے شک تو قول کرتا ان کے قول کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے وہ رادون اللہ ہے. قال له علقمہ اشرح یا ابا محمد شرحن کہ چلا جائے ہمارے قلوب سے یہ شبہ. تو پھر انہوں پھر بیان کیا کشف غطاء شبہ اور ظاہر ہو گیا سے کہ آپ نے رجوع کر لیا شبہ سے. اور جناب سلیمان بن بریدہ بن خصیب اسلمی مروزی قاضی مروز کے قاضی ہیں وہ سیکا طبقہ ثالثہ سے ہیں. یحییٰ بن یامر بفتح المیم یامر بعض نے کہا ضمہ یامر یہ غیر منصرف ہے وزن فعل کی وجہ سے. یہ کنیت ہے یحییٰ بن یامر ابو سلیمان کی اور کہا جاتا ہے ان کو ابو سعید وجقال ابو عدی بصری ثم المروزی قاضی الی آخرہ. امام حاکم ابو عبداللہ نے تاریخ نیسابور میں کہا کہ یحییٰ بن یامر فقیہ ادیب نحوی پلی نحو ابو الاسود دولی سے نفاہ الحجاج الی خراسان ابھی حجاج نے ان کو خراسان کی طرف بھیج دیا تھا. فقبلہ قتیبہ بن مسلم واللہ الی آخرہ. ثم اقول میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ کہ ہو علقمہ نے خود یہ حدیث سنی ہو ابن یامر سے خود بغیر واسطہ سلیمان کے بھی یہ بھی صحت ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ سے ہیں اور ابن یامر ثالثہ سے ہیں پس نہیں موتا اتنا ذکر ہے نا تو بعض آنکھیں پہ واسطہ بھی ہے. اچھا جی حدیث دی شرح اقام الصلاۃ یہ اصل ہے اقامت الصلاۃ بے حذف تائے مصدر بالاضافت اور جو تو اضافت ہوئے تو تا مصدر دی حذف ہو جاندی ہے. اور بلا جی اقامت صلاۃ کیویں یعنی ادائے صلاۃ بے شرائط ہوا ایتائے زکوٰۃ یعنی عطا کرنا وہ جو واجب ہے مال سے زکوٰۃ کے مستحقین کو وجائے تملیک پر. حج البیت یعنی قصد بیت اللہ کا اور ادا حج کے مناسک کا. لمن استطاع الیہ زاد رحلہ جانے کا آنے کا اور راستے کا امن نظر آ رہے ہیں. اغتسال من الجنابت یہ حدیث ہے سلیمان تیمی کی بلفظ کہ حج کرے تو اور عمرہ کرے تو اور غسل کرے تو جنابت سے. شمار کیا ہے اس کو ان حدیثوں سے کہ یدور علیہ الاسلام و علیہ اسی پر اسلام کی اساس ہے اہتمام بشانی و رفن لمکانی یعنی بزرگان نے مختلف قول نقل کیتے ہیں یا اس لیے کہ نہیں فرض کیا گیا تھا اس وقت مگر یہی قدر اور وہ ثابت ہے بقولی بین کن تم جنوباً بے غسل کرنا ثابت ہے تم وقولی تعالی ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی
اچھا جی، مراد اغتسال من الجنابت سے کیا ہے؟ اصالۃ الماء علی جمیع ما، جس کو شمار کیا جاتا ہے کس سے؟ تو پس واجب ہے بدن کے معاتن کا دھونا، بغل کا، ناف کا، کناں دے سوراخاں دا، مدمدہ استنشاق، اکھاں دے اندر نہیں پانی پانا باوجہ تعذر کے۔ تحقیق رک گئی تھی نظر ان کی جنہوں نے تکلف کیا تھا پانی کے داخل کرنے کا، داخل العین من الصحابہ، وہ نظر دا نقصان ہو گیا سی بھی وچ پانی پایا جی، سن دے ہو۔ اور روایات مشہورہ میں اس پانچواں تھے کی پانچواں اغتسال من الجنابت ہے نا، باقی روایتوں میں پنجواں جڑا ہے نا اے نہیں، بلکہ اے وے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور جڑی پہلے پڑھی سا جی ان دے وچ اے وے جی، اور وہ اور یہ اصلاح، یہ شہادت تو اول ارکان اسلام ہے، اور یہی موافق ہے واسطے اس کے جو وارد ہے صحیح میں کہ بنی الاسلام علی خمس الحدیث۔ اچھا جی، صدقتا کی سوال اول تھا کس کے لیے؟ تحقیق ایمان کے لیے من جہت الباطن، سوال ثانی انقیاد ظاہری کے لیے، اور یہی فرق لغوی ہے کس کے درمیان؟ وگرنہ پس نہیں فرق اصطلاح شرعی میں، جیسا کہ پیچھے دسا ہے نا جی۔ اچھا جی، اقرار شرط ہے احکام اسلام علی المر کے جاری کرنے کے لیے ظاہر شرع میں، جب تک وہ ظاہراً اقرار نہیں کرے گا نا، کلمہ نہیں پڑھے گا، اس پر جو ظاہری احکام ہے مسلمانہ دا بھی انہوں کفن دفن جنازہ سارے سب یہ کام نہیں ہون گے جی۔ اور اعمال جو ہے نا یہ ہمارے نزدیک مولوی جی مکملہ للایمان ہیں، لیکن خارجہ عن الایمان ہے، داخلہ فی الایمان نہیں ہے۔ کون؟ ایمان صرف تصدیق قلبی ہے۔ کیوں؟ لقول علیہ الصلوۃ والسلام سونے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے بے اعتبار المآل والآخرہ، بے آخر کار جنت داخل ہو جائے گا۔ تے لہٰذا پھر اعمال مکملہ ہوئے نا، ارکان تا نہ ہوئے، جے رکن ہوندا تے پھر اعمال تو بغیر کلے کلمے نال کی میں جنت چلا جائے، نہیں سمجھے؟ اے شاباش جی۔ اچھا جی اگے جی، شاباش شاباش شاباش۔ قال فأخبرني عن الإحسان ما هو؟ قال الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن، قال نعم، قال صدقت۔ چلو جی، قال عرض کی اس رجل نے پس خبر دیں آپ مجھے احسان کے بارے میں، اعمال تے ایمان کی تحسین، ما ہوا وہ کیا ہے جی؟ بھی عمل تے ایمان سونے ہو جان۔ فرمایا احسان یہ کہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تو حاضر ہے۔ پس اگر نہیں تو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کو تو پس بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تجھے۔ انج تو اللہ دا ہو جا کہ عمل کر اللہ واسطے، تے اے سمجھ بے ایتھے اس مقام تے پہنچ کے تو اللہ نو ویکھ رہے ہیں، نہیں تے اللہ تینوں ویکھ رہے ہیں۔ تے اے پہلی حالت نو صوفیاء کہندے نے مشاہدہ، دوسری نو کہندے نے مراقبہ۔ پہلی حالت نو مراقبہ، جی جی جی۔ قالا عرض کی اس رجل نے پس جب کروں میں یہ تو پس میں محسن ہوں۔ سونے جدو میں انجدہ ہو جاواں تو پھر میں محسن بن جاواں، جڑا واللہ یحب المحسنین، یہ مطلب اشارہ ہے کہ پھر میں انہاں چ بن جاواں گا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام عرض کی کہ سچ فرمایا آپ نے۔ منع کر بے نکیا کے چلیے۔ پس خبر دے مجھے احسان کے بارے میں کہ کیا ہے احسان؟ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ کہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے گویا کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، بس اگر نہ ہو کہ دیکھ، اگر تجھے یہ مقام نصیب نہیں ہے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اے گل تو یقینی ہے نا۔ عرض کی اس رجل نے پس جب کروں میں یہ میں محسن ہوں۔ فرمایا ہاں، عرض کی صدق تھا اور ویکھا فإنہ یراکا، یعنی یراکا فی جمیع، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم وہو السمیع البصیر فإنہ یراکا۔ وارد ہے حدیث حضرت معاذ کی حدیث میں جو مرفوع ہے، کیڑی اوتھے لفظ جی
کہ عبادت نویں حدیث ہی عبادت کر تو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شرک کر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شے اور عمل کر تو وعمل بھی اور عمل کر تو اس کے ساتھ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو اور شمار کر تو اپنے آپ کو موتا میں اے سمجھ مر گیا ماں اور پھر خواہشاں مک جاندیاں نے بھی میں مر گیا ماں اور ذکر کر تو اللہ تعالیٰ کا ہر پتھر کے پاس ہر شجر کے پاس بس اچھا اور جب تو عمل کرے سیئہ کا تیرے کو غلطی ہو جائے تو فاتقیم الوصل فوراً عمل کر تو سیئہ کے جنب میں حسنہ کا فوراً نیکی کر لیکن کر کی میں سر کے ساتھ اعلانیہ کے اگر گناہ پوشیدہ ہے تو نیکی پوشیدہ گناہ اعلانیہ تو نیکی بھی اعلانیہ کر تو اخرجہ طبرانی فی کبیر والبہقی ومن حدیث ابی درداء رضی اللہ عنہ رافع ان دے بچ اے لفظ نہیں کہ عبادت کر تو اللہ تعالیٰ کی کاننا کا تراؤ اور شمار کر اپنے آپ کو کس میں اور بچا اپنے آپ کو مظلوم کی دعاؤں سے ان دی بد دعا کروں اوئے شاکہ والا صد کیونکہ وہ جو ہے نا مظلوم کی جو دعوات ہیں وہ حجابات ہوتی ہیں مطلب جن دے پیچھے مظلوماں دی بد دعا لگی ہے نا یہ بد دعاواں حجاب بندیاں نہیں اندیاں منزلہ نہیں طے ہو سکدیاں اور لازم ہے تجھ پر نماز پڑھنا صبح کی اور عشاء کی پس حاضر ہو دونوں کو خاص کر کے کیونکہ انہاں وچ پریشانی لوگوں نے باقی تے تینا جا جاندے نے کیونکہ سونے حدیث مرفوع ہوئی پس اگر جان لو تم وہ ثواب جو ان دو نمازوں میں ہیں البتہ آؤ تم صبح اور عشاء کو اگرچہ تم حب بند گھسٹ کے آؤ کیا ہو اخرجاؤ فی الکبیر ومن حدیث تیسری ومن حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رافعو اتھے لفظ عبادت کر تو اللہ تعالیٰ کی گویا کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پس اگر نہیں تو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کو تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور شمار کر تو اپنے آپ کو موتا میں اور بچ تو مظلوم کی بد دعا سے کیونکہ وہ مستجابہ ہوتی ہے حلیہ کے اندر ہے پھر یہ لفظ ہے الاحسان ان تعبد اللہ تو الاحسان ان تعمل للہ اتھے ان تعبد اللہ ثم اخرجہ مسلم بالدیلمی فی مسند الفردوس شیخان بخاری مسلم الاخری منع کر لی